در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائی جان محمد مسجد لاہوری محلہ لاٹکانہ سے آپ سے مخاطب ہے۔ میبزی کا درس چل رہا تھا۔ گزشتہ درس میں صاحب کتاب علامہ میبزی علیہ رحمہ نے آپ کو نفس الامر میں ہونے کا معنی سمجھایا تھا کہ چیز کا نفس الامر میں ہونے کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ تو آپ کو بتایا تھا کہ نفس الامر میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی فارض کے فرض کے اوپر نہ ہو، کسی فرض کرنے والے کے فرض کے اوپر منحصر نہ ہو، متعلق نہ ہو، نہ کسی اعتبار کرنے والے کے اعتبار کے اوپر ہو، یعنی وہ اپنی ذات میں جس طریقے سے چیز ہوتی ہے اسی طریقے سے ہو۔ جس طریقے سے یہ کپڑے ہیں سفید ہیں تو یہ حقیقتاً سفید ہیں، خارج میں بھی موجود ہیں اور حقیقتاً سفید ہیں، تو لہذا یہ جس طریقے سے نظر آ رہے ہیں اس طریقے سے خارج میں ہے۔ یہ نفس الامر میں چیز کا ویسے ہی ہونا ہے۔ جس طریقے سے مثال میں نے دیا تھا کبے کا کالا ہونا، تو حقیقتاً میں کبا کالا ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ نفس الامر کا معنی یہ ہے کہ واقعتاً وہ ایسے ہی ہو، حقیقتاً وہ ایسے ہی ہو، چیز وہ اپنے ذات میں جس طریقے سے چیز ہوتی ہے ویسے ہی ہو، تو یہ نفس الامر میں ہونے کا معنی سمجھایا تھا۔ اس سے آگے جو صاحب کتاب بیان کریں گے وہ یہ بیان کریں گے کہ یہ موجودات کی تین اقسام ہوتی ہیں: موجود فی نفس الامر، یا موجود فی الخارج، یا موجود فی الذہن۔ ان تینوں کے درمیان میں کون سی نسبت ہے، اس نسبت کو بیان کریں گے۔ عبارت پڑھنے سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ نے منطق کی ابتدائی کتب میں پڑھا ہوگا کہ جب دو کلیاں ہوتی ہیں ان کے درمیان میں چار قسم کی نسبت ہوتی ہے۔ یا تو دو کلیوں کے درمیان نسبت تساوی ہوگی، یا دو کلیوں کے درمیان نسبت تباین ہوگی، یا دو کلیوں کے درمیان نسبت عموم و خصوص مطلق کی ہوگی، یا دو کلیوں کے درمیان نسبت عموم و خصوص من وجہ کی ہوگی۔ یہ چار نسبتیں آپ نے پڑھی ہوں گی منطق کی کتابوں میں، ابتدائی کتابوں میں۔ ایک ایک مثال دے دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ جس طریقے سے نسبت تساوی ہے، نسبت تساوی کسے کہتے ہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو دو کلیاں ہیں وہ دونوں اپنے ہر ایک فرد کے اوپر صادقہ ہیں، برابری کے ساتھ صادقہ ہیں۔ جس طریقے سے انسان اور ناطق ہے، انسان ایک کلی ہے، ناطق ایک کلی ہے، یہ دونوں اپنے ایک ایک فرد پہ صادق آتی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہر انسان ناطق ہے اور ہر ناطق انسان ہے۔ جو دوسری کلی ہے جس میں نسبت تباین ہوتی ہے وہ اس کے الٹ ہوتی ہے، یعنی دونوں کلیاں جو ہے اپنے کسی بھی فرد پہ جو ہے وہ صادق نہیں آتی۔ جس طریقے سے انسان اور پتھر ہے، کوئی بھی انسان پتھر نہیں، کوئی بھی پتھر انسان نہیں، دیکھیں دونوں کلیاں جو ہے اپنے کسی بھی فرد پہ صادق نہیں آتی۔ دوسری جو دو کلیاں ہیں عموم و خصوص مطلق اور عموم و خصوص من وجہ، اس کو تھوڑا سا سمجھنا ضروری ہے کیونکہ کتاب میں ان دونوں کا تذکرہ آئے گا، عبارت میں متن میں ان دونوں کا تذکرہ آئے گا۔ عموم و خصوص مطلق میں یہ ہوتا ہے کہ ایک کلی عام ہوتی ہے، ایک کلی خاص ہوتی ہے۔ ایک کلی دوسری کلی کے ہر ایک فرد پہ صادق آتی ہے، اور دوسری کلی پہلی کلی کے ہر فرد پہ صادق نہیں آتی بلکہ بعض پہ آتی ہے، بعض پہ نہیں آتی۔ جس طریقے سے منطقی کتب میں آپ نے مثال پڑھی ہوگی انسان اور حیوان کی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان حیوان ہے مگر ہر حیوان انسان نہیں ہے، کیونکہ حیوان کے بعض افراد جو ہوتے ہیں وہ گھوڑے ہیں، گائے ہے، بھینس ہیں، بکریاں ہیں،
دوسری چیزیں ہیں. تو یہاں دیکھیں حیوان جو کلی ہے یہ تمام افراد انسان کی کلی کے اوپر صادق نہیں آتے، مگر انسان کے جو افراد ہیں، انسان جو ہے وہ تمام کے تمام حیوان کے اوپر صادق آ رہے ہیں کہ ہر انسان حیوان ضرور ہے مگر ہر حیوان انسان نہیں ہے. دیکھو ایک کلی بعض دوسری کلی کے سب فرد پہ صادق آ رہی ہے اور دوسری کلی پہلی کلی کے تمام افراد پہ صادق نہیں آ رہی. تو اس کو کہتے ہیں عموم و خصوص مطلق کی نسبت، یعنی ایک عام ہوتی ہے ایک اخص ہوتی ہے. اور ایک نسبت ہوتی ہے عموم و خصوص من وجہ کی، جس میں سے دونوں کلیاں اپنے بعض افراد پہ صادق آتی ہیں اور بعض افراد پہ صادق نہیں آتی. جس طریقے سے انسان اور اسود کی مثال ہے یا انسان اور ابیت کی مثال ہے. دیکھیں ہر انسان اسود نہیں ہوتا اور ہر اسود انسان نہیں ہوتا. بعض انسان اسود ہوتے ہیں اور بعض اسود انسان ہوتے ہیں. تو یہ جو کلیاں ہیں ان میں عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے. تو منطق کی کتابوں میں، ابتدائی کتابوں میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ یہ 4 قسم کی نسبتیں ہوتی ہیں. اب اس بات پہ آتے ہیں، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ عموم و خصوص مطلق اور عموم و خصوص من وجہ، یہ 2 چیزیں ذہن میں. اب صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ موجودات جو ہیں جن کی 3 اقسام ہیں، موجود فی نفس الامر، موجود فی الخارج اور موجود فی الذہن، ان میں کون سی نسبت ہے آپس میں، ان تینوں کلیوں میں آپس میں کون سی نسبت ہے، تو یہ بیان کریں. تو سب سے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ ترجمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونفس الامر اعم من الخارج مطلقا وكل موجود في الخارج موجود في نفس الامر بلا عكس كلي ومن الذهن من وجه لامكان ملاحظة الكواكب كزوجية الخمسة فتكون موجودا في الذهن لا في نفس الامر ومثلها تسمى ذهنيا فرديا وزوجية الأربعة موجودة فيهما ومثلها تسمى ذهنيا حقيقيا. ترجمہ کر لیتے ہیں. ونفس الامر، اور نفس الامر یعنی موجود فی نفس الامر، اعم من الخارج مطلقا، یہ اعم ہے خارج سے مطلقا. کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ موجود فی نفس الامر اور موجود فی الخارج میں آپس میں جو نسبت ہے وہ نسبت عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے. نفس الامر عام ہے، موجود فی الخارج خاص ہے. یہ مقصد ہے عبارت کا. وَنَفْسُ الْأَمْرِ أَعَمُّ مِنَ الْخَارِجِ مُطْلَقًا، اور نفس الامر عام ہے خارج سے مطلقا، یعنی ان کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے. فَكُلُّ مَوْجُودٍ فِي الْخَارِجِ مَوْجُودٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، پھر ہر چیز جو موجود ہوگی خارج میں وہ موجود ہوگی نفس الامر میں. جو بھی چیز خارج میں موجود ہوگی وہ نفس الامر میں بھی پائی جائے گی، کیونکہ نفس الامر عام ہے تو اس میں وہ پائی جائے گی. بلا عکس کلی، اس کا عکس کلی نہیں ہے. تو لہذا ہر چیز جو موجود ہے خارج میں وہ نفس الامر میں موجود ہوگی. اگر ہر چیز جو نفس الامر میں موجود ہو وہ ضروری نہیں کہ خارج میں بھی موجود ہو، کیونکہ خارج تو ہے وہ فرض فارض کے اوپر ہوتا ہے، معتبر کے اعتبار کے اوپر ہوتا ہے. تو لہٰذا نفس الامر میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ فرض فارض کی ضرورت پڑے یا معتبر کے اعتبار کی ضرورت پڑے. تو لہٰذا ان 2 کلیوں کے درمیان عموم و خصوص مطلق کی نسبت ہے. وَمِنَ الذِّهْنِ مِنْ وَجْهٍ، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ موجود فی الذہن کے ساتھ کیا نسبت ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ موجود فی الذہن کے ساتھ اس کی جو ہے وہ عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. مثال خود دیں گے کیوں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے. کہہ رہے لِإِمْكَانِ مُلَاحَظَةِ الْكَوَاذِبِ، اس لیے کہ کواذب کے، جھوٹ کے، تصور کے ممکن ہونے کے سبب، کیونکہ انسان ذہن میں جھوٹ بھی تصور کر لیتا ہے، جھوٹ کو فرض کر لیتا ہے. تو خارج میں تو اس طرح وہ چیز نہیں ہوتی، نفس الامر میں وہ چیز تو نہیں ہوتی. پھر اس کے 2 قسمیں بیان کریں گے. یا ایسی چیز فرض کرے گا ذہن میں جو خارج میں ہوگی، اس کو ذہنی حقیقی کہیں گے،
اور ایک ایسی چیز فرض کریں گے جو جھوٹ فرض کریں گے جو خارج میں اس کا بالکل وجود نہیں ہوگا اس جھوٹ کا، تو اس کو جو وہ کہیں گے ذہنی فرضی، ذہنی حقیقی اور ذہنی فرضی، یہ دونوں بیان کریں گے، تو اس کی عموم خصوص من وجہ کی نسبت بیان کریں گے۔ ومن ذہن من وجہ، اور موجودات ذہنیہ سے جو ہے من وجہ کی نسبت ہے، کیوں؟ لامکان ملاحظۃ الکواذب، جھوٹ کے تصور کے ممکن ہونے کے سبب، کا زوجیت الخمسۃ، جیسے خمس کا 5 کا زوج ہونا، جوڑا ہونا، حالانکہ 5 جو عدد ہے 5 یہ جفت ہے، یہ زوج نہیں ہے، تو آپ نے اس کو زوج فرض کر لیا، تو یہ تو جھوٹ ہے کہ 5 جو ہے وہ زوج ہے، حالانکہ 5 جو ہے وہ جفت ہے، 4 زوج ہے، 5 جو جفت ہے، تو 5 کو آپ نے زوج فرض کر لیا، تو ذہن میں کواذب کو آپ انسان فرض کر سکتا ہے، تو اس لیے کہ زوجیت الخمسات، جس طرح 5 کا زوج ہونا، فتکون موجودا فی الذہن لا فی نفس الامر، تو یہ ذہن میں تو موجود ہے، ایک جھوٹ کو فرض کر لیا کوئی سا جھوٹ، تو ذہن میں تو انسان جھوٹ کو فرض کر سکتا ہے، جھوٹ کو فرض کر لیا مگر وہ جھوٹ نفس الامر میں تو موجود نہیں ہے، لہذا نفس الامر سے اور موجود فی ذہن کے درمیان عموم و خصوص من وجہ کی جو ہے وہ نسبت ہے۔ ومثلها تسمى ذہنیا فرضیہ، اور اس کو ذہنی فرضی کہتے ہیں، جو جھوٹ کو فرض کیا ہے وہ ذہنی فرضی کہتے ہیں، کیونکہ ذہن میں اور فرضی ہے، اس کو فرض کیا ہے فقط، حقیقت میں اس کا وہ وجود نہیں ہے۔ وزوجیت الاربعۃ موجودۃ فیہما، اور 4 کا زوج ہونا، تو 4 تو زوج ہے، یہ تو حقیقت ہے، 4 تو زوج ہے، موجودۃ فیہما، جن دونوں میں موجود ہے، ذہن میں بھی آپ نے 4 کو زوج فرض کیا ہے، تو خارج میں نفس الامر میں بھی 4 زوج ہی ہے، تو لہٰذا نفس الامر میں 4 زوج ہے، ذہن میں بھی آپ نے 4 کو زوج فرض کر لیا ہے، تو یہ ہے ذہنی حقیقی، تو اس طریقے سے پھر اس کے 2 اقسام بیان کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے جھوٹ فرض کیا ہے تو خارج میں نفس الامر میں تو اس کا کوئی وجود، فقط ذہن میں آپ نے جھوٹ فرض، جس طرح 5 کو آپ نے زوج فرض کر لیا، تو اس کو کہتے ہیں ذہنی فرضی۔ اور ایک ایسے جو خارج میں نفس الامر میں موجود ہو اور ذہن میں موجود ہو، نفس الامر میں، جیسے 4 کا زوج ہونا، تو 4 کا زوج ہونا حقیقتاً بھی 4 زوج ہے، تو یہ ذہنی حقیقی اس کو کہتے ہیں، اس کو ذہنی فرضی، اس کو ذہنی حقیقی کہتے ہیں۔ فتکون موجودا فی ذہن لا فی نفس الامر، جس طرح 5 کا زوج ہونا یہ ذہن میں تو موجود ہے مگر نفس الامر میں موجود نہیں ہے، اور اس کی مثل جو ہے اس کو تسمى ذہنیا فرضیہ، اس کو ذہنی فرضی کہتے ہیں۔ وزوجیت الاربعۃ موجودۃ فیہما، اور 4 کا زوج ہونا یہ دونوں میں موجود ہے، یا نفس الامر بھی موجود ہے اور ذہن میں بھی موجود ہے، تسمى ذہنیا حقیقیہ، اس کو ذہنی حقیقی کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو متن کتاب کا سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک بار پھر میں عبارت پڑھ لیتا ہوں اور ترجمہ کر لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونفس الامر اعم من الخارج مطلقا، فكل موجود في الخارج موجود في نفس الامر بلا عكس كلي، ومن الذهن من وجه لامكان ملاحظة الكواذب كزوجية الخمسة، فتكون موجودا في الذهن لا في نفس الامر، ومثلها تسمى ذهنيا فرضية، وزوجية الاربعة موجودة فيهما، ومثلها تسمى ذہنیا حقیقیہ۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور نفس الامر عام ہے خارج سے مطلقاً، یعنی ان کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، پھر ہر موجود خارج میں موجود ہوگا نفس الامر میں، اور اس کا عکس کلی نہیں ہے، اور ذہن سے من وجہ ہے، یعنی نفس الامر اور موجود فی ذہن میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت، کیوں؟ لامکان ملاحظۃ الکواذب، جھوٹ کے تصور کا کے ممکن ہونے کے سبب، جیسے 5 کا زوج ہونا، پھر ہوگا موجود ذہن میں، نہیں ہے موجود نفس الامر میں، اور اس کی مثل نام رکھا گیا ہے اس کا ذہنی فرضی، اور 4 کا زوج ہونا یہ موجود ہے ان دونوں میں، یعنی نفس الامر میں بھی موجود ہے اور ذہن میں بھی موجود ہے 4 کا زوج ہونا۔ ومثلها تسمى ذہنیا حقیقیہ، اور اس کی مثل جو نفس الامر میں بھی موجود ہو اور ذہن میں بھی موجود ہو، تسمى ذہنیا حقیقیہ، نام رکھا گیا ہے اس کا ذہنی حقیقی۔ تو اس طریقے سے آج کے سبق میں
صاحب کتاب علامہ میبزی علیہ رحمہ نے ان موجودات کی 3 اقسام کے درمیان جو ان کلیوں کی آپس میں جو نسبت ہے ان کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، کتاب کا متن آپ کے ساتھ جو آپ کو واضح ہو گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ کمنٹس کرنا چاہیں تو ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں۔ ہمارے پیج کو آپ لائک کریں اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، کیونکہ جس طریقے سے ہم جیسی ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ جو آپ کے سامنے ہم اسباب کو ریکارڈ کرتے ہیں وہ بالکل اپنے جو ٹائم ہے ہمارا بہت مصروف وقت ہے، کیونکہ ہم مدرس ہیں، پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو ٹائم ہے آپ کے لیے نکالیں۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے وہ برکتوں والا مہینہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تو انتہائی زیادہ مصروفیات اور بڑھ جاتی ہیں، پھر بھی ہم کوشش کر کے وقت نکالتے ہیں، آپ کے لیے سبق کو ریکارڈ کرتے ہیں، کیونکہ بہت سے دوست ہوں گے جن کو انتظار ہوگا ہمارے سبق کا۔ لہٰذا ہمارے جو چینل کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، جس طرح ہم جیسے ہی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے اپلوڈ کریں اور تو آپ کو پہنچے۔ آپ اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا، ہمیں اس کا بھی انتظار رہتا ہے، کیونکہ آپ کے جو کمنٹس ہوں گے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ ایک سبب بنیں گے اور زیادہ جو ہے وہ اپنے پروگرام کو بہتر بنانے کا، یا جہاں کوئی کمی وغیرہ ہوگی اس کو ہم پورا کریں گے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو سبق واضح ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ درس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اس فقیر کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔